کیوں قرار دیا ہے؟ جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو. پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شملی رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا. پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے. آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا. اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں. ٹھیک ہے، باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے. میں نے آپ لوگوں کی عزت تار تار کرنی ہے اس اعتبار سے کہ جو کچھ آپ نے دین کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کیا ہے. میری ذاتی دشمنی آپ کے ساتھ کوئی نہیں. آج بھی آپ رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں اور اپنے بابوں کو چھوڑ دیں. آپ میرے امام، میں آپ کا مفتی. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی. اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے. یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں. کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے. اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے. اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو. تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا. میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا. اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے. اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی. وہ جو جہنم کا جہنمی ہے وہی وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرغنہ. تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا. آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں. یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے. اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو. تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا. یعنی یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی. اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے. اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے. اب تم اس فرق کے بعد منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں. کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے،
किसी चैनल पे आ जाए, अगर ये 10 मिनट भी चल सके तो फिर ये दुनिया कहे कि इसको कुछ आता है। ये तो बिल्कुल अबू अंधेरा है। वो एक अबू जाल होता था ना, वो लकब मैं इसको नहीं देता, लेकिन ये अबू अंधेरा, कोई हैसियत इल्मी है ही नहीं। और इसे ये चाहिए कि अपने घुमंड को दूर करने के लिए कभी तो किसी तरफ मुंह करे, निकले बाहर, और ये जो सर्कस लगा के बैठता है उससे बाहर निकल के, इसकी तो वही हैसियत है, चुआ किरमे के दर संगे निहास, जमीन व आसमान ऊ हमास, कि वो कीड़ा जो पत्थर में बंद है वो समझता है यही जमीन है, यही ऊपर आसमान है, छोटे से पत्थर के अंदर। उसे पता नहीं कि बाहर आसमान कितना ऊंचा है।